بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگا کر دنیا کو جو پیغام دیا کہ بیٹیاں ذلت کا باعث نہیں ہے بلکہ بیٹیاں قابل عزت ہے، ان کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان کی شانی کو دیکھو۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسے 3 بیٹیاں عطا کی اور تینوں بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کو جوان کیا اور اس کے بعد کر کے ان کو رخصت کر دیا، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 2 بیٹیوں کے ساتھ میں ایسا کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس 1 بیٹی ہو اور اس 1 بیٹی کو فرمان چڑھا کر اس نے اس کا نکاح کر دیا، اس کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ جس کے دامن مراد کو بیٹیوں کی دولت سے مالا مال کرے، ان کو پروان چڑھائے، ان کو جوان کرے، پال پوس دے اور ان کا نکاح کر دے، شادی کر دے، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، جنت میں پہنچانے کے حقدار بن جایا کرتی ہیں۔ مگر وہ بیٹی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر وجود پایا، وہ جوان تو نہ ہو سکی، جوانی کی دہلیز پر قدم تو نہ رکھ سکی، ان کی شادی اور بیاہ کا نمبر تو نہ آ سکا، وہ ابھی بلوغیت کے منازل کو طے کرنے کی عمر میں نہیں پہنچی تھی، ابھی نابالغی کی عمر میں تھی، یعنی حد بلوغ سے پہلے بچپن ہی کے دور میں وہ بچیاں موت کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا کو چھوڑ گئی۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کی اور وہ تینوں بیٹیاں بالغ ہونے سے پہلے بچپن کی منازل کو طے کرتے ہوئے موت کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں تو ایسی بیٹیاں جو بچپن میں موت کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے جہنم اور ماں باپ کے بیچ میں چٹان کی مثل بن کر نظر آئیں گی، ایک بلند اور مضبوط قلعے کی مثل بن کر نظر آئیں گی۔ میرے آقا حدیث پاک کے جملے بیان فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس 3 بیٹیاں تو نہیں، سرکار میرے پاس 2 بیٹیاں تھیں، یا رسول اللہ میری دونوں بیٹیوں نے بلوغیت کی دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، بچپن کی سیڑھیوں سے گزر رہی تھی، یا رسول اللہ بچپن کے دور میں میری بیٹیاں دونوں رخصت ہو گئی، موت کو اپنے سینے سے لگا لیا، یا رسول اللہ میری 2 بیٹیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 2 بیٹیاں رخصت ہو گئی ہیں، وہ بھی تمہارے لیے کل جہنم کے سامنے ایک مضبوط قلعے کی شکل بن کر کھڑے ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول نے اتنا ارشاد فرمایا، ایک اور صحابی حضرت ابی بن کعب کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس نہ 3 بیٹیاں تھی، میرے پاس نہ 2 بیٹیاں تھی، یا رسول اللہ میرے پاس صرف 1 بیٹی تھی، اور وہ بیٹی بچپن کی سیٹوں سے گزرتے ہوئے بچپن کے دور میں موت کو اپنے سینے سے لگا کر چل بسی، مجھے تکلیف دے کر اپنی جدائی کی صدمہ میرے اوپر توڑ کر چل گئی، یا رسول اللہ اس بیٹی کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے قریب آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابی بن کعب سنو، تمہارے پاس 1 بیٹی تھی اور بچپن ہی میں موت کو سینے سے لگا کر دنیا سے چل بسی، آقا فرماتے ہیں وہ 1 بیٹی جس نے بچپن میں موت کو سینے سے لگا کر دنیا کو چھوڑ دیا ہے، کل جہنم کے اور تمہارے درمیان وہ ایک مضبوط چٹان کی شکل اختیار کر لے گی، مضبوط قلعے کی شکل اختیار کر لے گی۔ آج حافظ طاہر صاحب کی بیٹی کے 40 کے موقع پر ہم آئے ہیں، بلا شبہ وہ بچی دنیا سے رخصت ہوئی، ایک عجیب صدمہ ان کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، جدائی کا صدمہ یہ محسوس
محسوس कर रहे हैं, मगर ये हवाई बातें नहीं है, ये कौनैन के कूला का फरमान है। बिलाशुबा जो बच्चियां शादी के बाद दुनिया छोड़कर जाती हैं, वो बच्चियां भी अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है, और जो बच्चियां बचपन में दुनिया छोड़कर चली जाती हैं, अल्लाह उन बच्चियों को भी अपने माँ बाप के लिए जरिए मग़फ़िरत व नजात बिलाशुबा बेटी इज्जत का जरिया है, इज्जत का बाइस है, दाई ताज़ीम है। सब निगाहों से बेटियों को देखना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल करीम आपका इरशाद फरमाते हैं, बेटा घर के अंदर पैदा होता है तो एक रहमत लेकर आता है, और जब किसी घर के अंदर बेटी की पैदाइश होती है तो 10 रहमतें देकर वो बेटी उस घर के अंदर आता है। हज़रात मोहतरम, दुनिया है इसके अंदर माल का नुकसान होता है, कहीं जान का नुकसान होता है, कहीं दौलत का नुकसान है, कहीं ताकत का नुकसान है। इंसान को सदमों पर सदमे पहुंचते रहते हैं, मगर जो सबका सच्चा बंदा है, सरकार का सच्चा आशिक है, जब उसको कोई मुसीबत पहुंचती है, जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है, जब वो किसी परेशानी में गिरफ्तार होता है, तो वो नाशुक्री के अल्फाज बयान नहीं करता है, एहसान फरामोशी के अल्फाज बयान नहीं करता है। हमने पूछा रसूल की ज़बान से क्या अल्फाज जारी होते हैं, तो कुरान पुकार कर कहता है, जब किसी सच्चे बंदे मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो बरजस्ता पुकार उठता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम किसी दुनियादार की मिल्कियत नहीं है, बल्कि हम अल्लाह ही की मिल्कियत है, और हमें पलट कर कहीं और नहीं जाना है, बल्कि रब की बारगाह में हाजिर के बाद जाओगे। मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान हो दास्तानों में तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम बेदार अपनी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हम सबको उस महफिल पाक की फूल व बरकत से माला माल फरमाए, और उस बेटी की मौत पर सबको सब्र जमील अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।